بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج مئی بروز سوموار ہم بات کریں گے الیکشن کمیشن کے ملازمین کی جانب سے ایک وائٹ پیپر جاری کیا گیا ہے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف اور چیف الیکشن کمشنر کی پوری ٹیم کے خلاف۔ اب اس میں یہ بہت ایک طویل اور ایک تفصیلی وائٹ پیپر ہے جو جاری کیا گیا ہے، اور آپ جانتے ہیں اس طرح کی چیزیں میڈیا نہیں دکھاتا، اور ایک خاص جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کبھی بھی کسی صورت میں بھی چیف الیکشن کمشنر ہوں یا الیکشن کمیشن کے جو سینئر افسران ہیں ان کے خلاف کوئی چیز نہیں پبلک کرے گا۔ لیکن جو ملازمین ہیں، جیسا کہ آپ کے نالج میں ہے کہ جو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر ہیں فیصل آباد کے، انہوں نے پہلے اس پر سیکٹری الیکشن کمیشن کو خطوط لکھے اور کہا کہ ہمیں یہ ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں، چونکہ ہم نے ریفرنس دائر کرنا ہے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف۔ پھر اس کے بعد اسی ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر فیصل آباد نے صدر پاکستان کو خط لکھا، چیئرمین سینٹ کو خط لکھا، اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھا اور ان کو آگاہ کیا کہ کس طریقے سے غیر قانونی تعیناتیاں اور بھرتیاں کی جا رہی ہیں۔ اچھا، ایک بات میں آپ کو بتا دوں اس میں جو بہت اہم ہے کہ یہ جو ملازمین ہیں یہ کوئی آج نہیں خلاف کھڑے ہوئے چیف الیکشن کمشنر کے، یہ بڑے عرصے سے اپنی ایک جو سٹرگل ہے یا جد و جہد ہے آئینی قانونی وہ انہوں نے جاری رکھی ہوئی تھی۔ وقتاً فوقتاً یہ ہمارے ساتھ بھی بطور وکیل ڈسکس کرتے تھے اور اپنے جو ایشوز ہیں، اور اصل معاملہ یہ تھا کہ پروموشن جو سینئر افسران تھے ان کو پروموٹ نہیں کیا جاتا تھا، سینیورٹی کے اصول کو غیر قانونی طور پر یہ، چونکہ جو الیکشن ایکٹ تھا یا الیکشن رولز تھے یا جس قانون کے تحت تعیناتیاں، تقرریاں یا پروموشن ہوتی ہے، اس کی خلاف ورزی میں جا کے ریٹائرڈ افسران کو اٹھا کے جو ریگولر افسران ہیں ان کے سر پہ بٹھا دیا جاتا تھا آن دی بیسس آف کانٹریکٹ۔ تو کانٹریکٹ امپلائیز سینئرز ہوتے تھے، جو ریگولر ہیں وہ جونیئر ہوتے تھے، اور اصول انہوں نے یہ بنا دیا چیف الیکشن کمشنر کی الیکشن کمیشن میں کہ جو سینئرز ہیں وہ جونیئرز کے نیچے بیٹھے ہوتے تھے اور جونیئرز سینئرز کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے، اور اس طریقے سے یہ سارا سلسلہ چلتا رہا۔ اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف کو اس وجہ سے مہم چلائی جا رہی ہے کہ وہ ریزائن کر دیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایکچول جنہوں نے سفر کیا ہے اور یہ ایگریوڈ ہیں اس سارے کے سارا جو عرصے میں چلتے رہے۔ اب چونکہ چیف الیکشن کمشنر اور ان میں سے زیادہ تر وہ افسران ہیں جو آواز اٹھانا انہوں نے شروع کی ہے جو خود ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بعد جو ہمارے امپلائیز ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، چلے ان کو انصاف مل جائے اور کوئی تو کھڑا ہو جائے، کوئی تو اپنے حق کی بات کرے۔ آج ویسے بھی مزدوروں کا عالمی دن ہے، تو یہ بھی ایک جو بھی سرکاری ملازم ہے وہ ایک طرح کا مزدور ہی ہے۔ افسران ہیں لیکن باقی جتنے بھی امپلائیز ہیں وہ مزدور ہیں۔ تو یہ امپلائیز کی جانب سے، اور یہ ہمارا جو آج کا وی لاگ ہے یہ تحفہ ہوگا الیکشن کمیشن کے ملازمین کے لیے جنہوں نے یہ وائٹ پیپر جاری کیا، اور وہ وائٹ پیپر انہوں نے ہمیں بھیجا، اور یہ ساری چیزیں چونکہ آئے روز۔ اب اس میں دو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اس وائٹ پیپر میں، جہاں پر الیکشن کمیشن کے ملازمین کی جانب سے اپنے جو کنسرن ہے اس میں ایک پوری لسٹ دی گئی ہے کہ فلاں افسر کو غیر قانونی لگایا، فلاں کو لگایا، فلاں کو لگایا، فلاں ادارے میں تھا، ریٹائرڈ تھا، اس کو آپ لے آئے، اس میں اپنے قانون کی یہ شک توڑی، اس میں اپنے قانون کی یہ شک توڑی، پوری تفصیل ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا۔ میں آپ کو 4 چیزیں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلے، دوسرے نمبر پر بلدیاتی الیکشن خیبر پختونخوا کو مینیج کرنا، تیسرا جو پنجاب اسمبلی کے انتخابات میں ٹرانسفر اور پوسٹنگ میں اپنے لوگوں کو نوازنا، اور چوتھا جنرل الیکشن میں بدنیتی اور جان بوجھ کے جنرل الیکشن کی طرف نہ جانا۔ یہ 4 جو سوالات اٹھائے گئے ہیں اس وائٹ پیپر میں۔ ایک تفصیلی وائٹ پیپر ہے، اس میں تمام جو کنسرنز ہیں، اس میں 18ویں ترمیم ہے، اس میں آرٹیکل 221 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، باقی جو ریلیونٹ لاز ہیں یا قوانین ہیں ان ساروں کو ڈسکس کیا ہے۔ اپنے جو کنسرن ہیں ود ان ڈپارٹمنٹ وہ سارے بتا کے 7 ملازمین نے کہا کہ جس طریقے سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف، یہ ایک ادارہ بن گیا ہے۔ پہلے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف یہ الیج کرتے ہیں کہ یہ بی ٹیم بن چکا ہے پی ڈی ایم کی۔ اب اپنے جو ملازمین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی ہے، اور اس میں پہلے نمبر پر کہا گیا کہ the decision of the election commission so far handed down clearly speaks that the same are specifically against one party، کہ جو فیصلے آئے ہیں الیکشن کمیشن کے وہ واضح طور پر یہ بتا رہے ہیں کہ وہ صرف ایک جماعت کے خلاف ہیں، اور اس کے علاوہ اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی اور جماعت کے خلاف کو بات کی گئی، ایک ہی جماعت کو رگڑا لگایا گیا اس پورے عرصے میں۔ دی رول آف الیکشن کمیشنر اینڈ اسپیشلی دی CEC چیف الیکشن کمشنر ڈیورنگ دی ریسنٹلی کنڈکٹڈ LG ان کے پی جو ہوئے ہیں
لوکل گورنمنٹ پولز ہوئے ہیں، جو لوکل باڈیز الیکشنز خیبر پختونخوا میں remained not fair and neutral as the CEC personally engaged himself in taking strict and actions against the workers, MPs and MNAs of only one political party PTI. کہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں، چیف الیکشن کمشنر اس میں خود ذاتی طور پر انوالو رہے ہیں اور انہوں نے ذاتی طور پر سخت ماحول بنایا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے، MPs کے لیے اور MNAs کے لیے. Even the DROs and DMOs were compelled to share the notices with CEC and his team for vetting, which they were two issues which was contrary to the set procedure and principles of disposal of official business, as the line of DROs, ROs and DMOs is completely independent of any influence, including the influence from the CEC Election Commission even. But contrary to this, the CEC Chief Election Commissioner completely prevailed upon the DROs, ROs and DMOs in the discharge of their functions and duties. کہ جو جتنے بھی وہاں پر ROs تھے، DROs تھے، ان سب کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں تھے، ان کو ڈائریکٹ انسٹرکشنز دے رہے تھے، ان کو ڈائریکٹ ان کے اوپر انفلوئنس کا انڈو انفلوئنس جیسے کہا جاتا ہے وہ کیا جا رہا تھا، اور مقصد صرف یہ تھا کہ ہر صورت پاکستان تحریک انصاف کو دبانا ہے اور ہر صورت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف الیکشن کو باقاعدہ طور پر ان کو مینج کیا جاتا تھا اور ساری چیزوں کو دیکھا جاتا تھا. اب یہ بہت بڑا ایلیگیشن ہے، امپلائیز لگا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلے آتے رہے، اور جو بلدیاتی انتخابات تھے جس پر پاکستان تحریک انصاف نے واضح طور پر، آپ کو یاد ہوگا پہلا جو بلدیاتی انتخابات تھے KPK میں، اس میں ساری دنیا کہتی تھی کہ قیامت آ گئی ہے کہ فضل الرحمان کی جماعت جیت گئی ہے، جس کا نہ وہاں پر کوئی لینا نہ دینا. وہ کیسے جیت گئی؟ وہ امپلائیز جو ہیں، ملازمین ہیں الیکشن کمیشن کے، وہ بتا رہے ہیں کہ وہ کیسے جیتے. اس کے بعد پھر آگے ساری تفصیل دی آرٹیکل 221 کو، جو پاورز آف الیکشن چیف الیکشن کمشنر ہیں مختلف افسران کو جو اپوائنٹ کرنے کی، اس میں پھر بتایا کہ کس طریقے سے آپ نے جو سیکٹری کو آپ نے اپوائنٹ کیا، پھر منظور ملک کا، اختر کا جو ذکر کیا گیا، منظور اختر ملک کا، ان کو اپوائنٹ کیا گیا، خالد صدیقی کو، پوری ایک تفصیل بتائی. اس میں آخر میں آ کے جو ملازمین ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے، ان کی جانب سے کہا گیا کہ آپ نے جو اگلا ظلم کیا وہ یہ کہ پنجاب اسمبلی کا جب پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہو گئی، آفٹر دی ڈیزولوشن آف دی پروونشل اسمبلی، CEC چیف الیکشن کمشنر گاٹ ہمسیلف انوالوڈ ان دی شفلنگ آف بیوروکریسی وچ ادروائز واز ناٹ ہز جاب. کہ جی آپ نے خود آپ انوالو ہو گئے، چیف الیکشن کمشنر جو ٹرانسفر اور تبادلے تھے بیوروکریسی کے، آپ خود اس میں انوالو ہو گئے، جو آپ کا کام نہیں تھا. اور آگے کہا گیا in the shuffling the CEC جو چیف الیکشن کمشنر ہیں got his relatives and other close ones justice against various posts in the field like the deputy commissioner, in which one of his nephew namely Zishan also included, which testifies that the CEC is misusing his office posting position and authority for personal gains. کہ الیکشن کمشنر جو ہیں وہ خود ان ساری چیزوں میں انوالو تھے، اپنے رشتہ داروں کو ڈپٹی کمشنر تک کی پوسٹوں پہ لگوا رہے تھے، اور پھر اس کی ایک مثال بھی دی، اور اس میں جو رضوان کا جو ایک بیان حلفی ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا. بہرحال بہت بڑا ایلیگیشن لگایا گیا ملازمین الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ جو پنجاب بیوروکریسی ہے اس میں اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے جو لوگ ہیں ان کو ٹرانسفر پوسٹنگ میں انوالو ہو گیا الیکشن کمشنر. اور یہ بات جب درخواست لکھی گئی تھی سیکرٹری اسمبلی کو تو اس میں بھی ذکر کیا گیا تھا کہ جو معاملہ غلام محمود ڈوگر کی تعیناتی اور ان کے ٹرانسفر کا تھا، جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ تھا، اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی واضح کہا تھا، جس کے بعد پھر جو کارروائی شروع کر دی گئی تھی اعجاز الحسن کے خلاف اور جو جسٹس مظہر نقوی کے خلاف. آخر میں کہتے ہیں کہ جی جو جنرل الیکشن ہے اس میں بھی بری طرح یہ ناکام ہو گئے ہیں. پریپریشن فار کمنگ جنرل الیکشن بیڈلی سفرڈ انڈر دس مینجمنٹ ہیڈڈ بائی دی CEC. کہ جو تیاریاں ہیں جنرل الیکشنز کی بری طرح متاثر ہوئیں، چیف الیکشن کمشنر کی جو ان کی وہ ہیڈ کر رہے ہیں اس پوری ٹیم کو، وہ بری طرح ناکام ہو گئی جنرل الیکشن کی تیاریوں میں. دی گورنمنٹ شیل تھنک ٹو امینڈ دی آرٹیکل. انہوں نے کہا جی کہ یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان آرٹیکلز اور ان قوانین میں تبدیلی لائیں جس کے تحت چیف الیکشن کمشنر ایک وہاں پر بیٹھ کر آل ان آل ہے، تمام اتھارٹیز ان کے پاس ہیں، اور اس وجہ سے وہ اپنی من مرضی کر رہا ہے، اپنی مرضی کے لوگوں کو اپوائنٹ کر رہا ہے، اپنی مرضی کے کام کر رہا ہے. نہ وہ جنرل الیکشن کی تیاری کرتے ہیں، نہ وہ پاکستان تحریک انصاف یا کسی ایک جماعت کو جب آپ دیوار کے ساتھ لگانا شروع کر دیں اور آپ کا کام ہو نیوٹرل، اور آپ کی جو ذمہ داری بنتی ہو کہ آپ نے بطور نیوٹرل ادارہ یہ سارا کچھ کرنا ہے، اور آپ اس طرح
تاکہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکیں، اور اس طریقے سے جو اندھیر نگری مچائی گئی ہے الیکشن کمیشن میں یہ معاملہ ختم ہو۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد کنکلوژن جو دیا گیا، دی افور مینشنڈ از دی کولیکٹیو وائس آف آل امپلائیز آف الیکشن کمیشن وچ دے آر ایکسپریسنگ تھرو ہز document at it is the greatest irony of the time that this body is working for democracy based on the right of expression but has no democracy in its body and instead is under the worst tyranny and rule and humiliation under the current chief election commissioner and his close associates کہ جی یہ وہ ادارہ ہے جس نے جمہوریت کو پروموٹ کرنا تھا، لیکن اس ادارے کے اپنے اندر جمہوریت نہیں ہے، فرعونیت ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کے خوف سے کوئی اپنا سامنے نہیں آنا چاہتا، لیکن یہ جو آواز ہے یہ کولیکٹیو آواز ہے تمام جو ملازمین ہیں ان کی جانب سے، اور اس میں کہا گیا کہ وہاں پر جو ڈیل کیا جاتا ہے الیکشن کمیشن کے ملازمین کو، وہ اپنا ذاتی ملازم کے طور پر ڈیل کیا جاتا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس سارے معاملے پر سب سے پہلے وائٹ پیپر جاری کر رہے ہیں تاکہ آپ اپنے آپ کو بہتر کر لیں، اپنے آپ کو درست کر لیں، اپنا قبلہ درست کر لیں، اور آپ یہ جو ظالمانہ کاروائیاں ان کو ختم کر دیں۔ آگے انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے یہ سارا کچھ نہ کیا تو پھر ہم مجبور ہو جائیں گے، ہم قلم چھوڑ ہڑتال کی طرف چلے جائیں گے، اور پھر ہمارے لیے اور کوئی آپشن نہیں بچے گی سوائے اس کے will lead us all to go for pen down strike by boycotting the official work under the CEC and his team, for which a unanimous call be given to all, which has the unanimous approval of all permanent تمام لوگوں کی جانب سے یہ ایک متفقہ کال ہوگی جس میں ہم قلم چھوڑ ہڑتال کریں گے آپ کے خلاف اور آپ کی ظالمانہ کارروائیوں کے خلاف۔ ہم نے پہلے وائٹ پیپر جاری کیا ہے، وائٹ پیپر پر اگر آپ نے ہوش کے ناخن نہ لیے، آپ آئین اور قانون کے پابند نہ ہوئے، تو اگلی آپشن ہمارے پاس یہ ہوگی کہ ہم آپ کے خلاف قلم چھوڑ ہڑتال کریں گے۔ یہ الیکشن کمیشن کے ملازمین کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ یہ وہی ملازمین ہیں جنہوں نے پہلے صدر پاکستان کو خط لکھا ہے، یہ وہی ملازمین ہیں جنہوں نے سیکرٹری الیکشن کمیشن کو خطوط لکھے ہیں۔ اب وہ وائٹ پیپر جاری کر کے چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے انہوں نے یہ ساری اپنے جو کنسرنز ہے اس کا اظہار کیا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔